حضرت با یزید بستامی جب فوت ہوئے تو ایک بزرگ کو خواب میں ملے، پوچھا کیا بھی تھی؟ فرمایا فرشتے آئے تھے قبر میں، تو مجھے آ کے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا من انتما، پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم فرشتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے جو بھی قبر میں آئے نا اس پر امتحان لینے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں۔ اب سننا با یزید نے کیا فرمایا، یہ وہ ہیں جن کی قبریں جنت بن جاتی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ جب کسی کے پاس جائیں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی امتحان شروع۔ یہ کوئی طریقہ آنے کا؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ قبر سے نکلے، کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ۔ فرشتے آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ من ربک، فرمایا مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دو کہ تم نے مجھے یہ جو السلام علیکم کہا، سلام دیا مجھے، یہ مومن سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے؟ فرشتے کہنے لگے جی مومن سمجھ کے دیا، کہ کافر کو تو سلام کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی مومن سمجھ کے دیا۔ تو فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ جو اسے مانے بغیر مومن بنتا نہیں ہے، ادھر مومن مانتے ہو پوچھتے ہو رب کون ہے؟ فرشتے خاموش۔ فرمایا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، تم پوچھ رہے ہو نا تیرا رب کون، میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم واپس جاؤ اور رب کہہ دے با یزید میرا نہیں ہے، با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ تو فرشتے کہنے لگے جی اسی کی مانیں گے۔ تو حضرت با یزید ہنس پڑے، فرمایا پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا او یہ ہے کون؟ یہ کون ہے قبر میں؟ ہم سوال کرتے ہیں، یہ پلٹ کے ہم پہ کر دے تو یہ کون ہے؟ میرے رب کی آواز آئی، اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا ہے۔ مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، ھذا ابو یزید عاشا فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ کذالک ویبعث کذالک۔ فرمایا یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کا نشہ چڑھا ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا۔ یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے۔ اللہ فرما رہا اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ گیا اور اسی مستی میں جیا، اسی مستی میں فوت ہوا۔ اور فرشتوں لوٹ آؤ، یہ قیامت کے دن بھی اسی مستی میں اٹھے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے، تحفۃ المؤمن الموت۔ امام الانبیاء نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے۔ جنہوں نے محنتیں کر رکھی ہیں، جن کی زندگی حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈھلی، جن کی زبان تلاوت قرآن کی عادی بن گئی، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، جو اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں نہیں چھوڑتے، جن کے گھر کی الماری میں قرآن بند نہیں رہتا، قرآن ان کی جھولی میں ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جن کے قدم مسجدوں کے سجد راستوں پہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں اور جن کے دل کی دھڑکنوں میں حضور بستے ہیں اور جن کی گردن میں غلامی رسول کے پٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت زحمت نہیں ہوتی، موت رحمت ہوتی ہے۔ ان کے لیے موت اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے اور تحفہ ہوتی ہے۔